الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج انشاءاللہ العزیز دو اہم مسئلوں کے متعلق بات کریں گے۔ اس سے قبل رمضان، اس کے فضائل کیا ہیں، اسی طرح سے روزہ، اس کی اہمیت، فرضیت اور مقصد یہ ذکر ہو چکا ہے۔ آج کا پہلا مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، اور اسی طرح سے رمضان مکمل ہونے پر چاند دیکھ کر عید کرنا، یہ اہمیت کا حامل ایک مسئلہ ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں کہ جب میڈیا عام ہو چکا ہے اور لوگوں کی معلومات بھی بہت بڑھ چکی ہیں، ان معلومات کے ہوتے ہوئے آج بہت سارے لوگوں کو قرآن و سنت کے دلائل کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور قیاس جو ہے اپنے حالات کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، شریعت مطہرہ میں باقاعدہ ہر معاملے میں مکمل رہنمائی دے دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، روزے رکھنے کا معاملہ ہے اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے کی تلقین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم روزے نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور فرمایا ولا تفطروا حتی تروہ، اور اس وقت تک روزے رکھنا چھوڑو بھی نہیں جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ چاند دیکھو تو رمضان کا آغاز کرو، چاند دیکھو تو رمضان کا اختتام کرو، اور فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل چھائے ہوئے ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا، تو پھر گنتی مکمل کر لو۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر مطلع ابر آلود ہے تو شعبان کی 30 دن کی گنتی مکمل کر لو۔ کتنا خوبصورت اصول ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے عرض کیا، میڈیا کی کثرت کی وجہ سے، سوشل میڈیا ہے، دوسرا میڈیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ خود بھی اور دوسروں کو بھی غلط فہمیوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، ہر علاقے کا اپنا ہی مطلع ہے، ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہے، وہ جیسی بھی تقسیم ہو جائے اس میں نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت ہے نہ دوسروں کو۔ اب تو چلو میڈیا ہے، میڈیا کی وجہ سے ہم اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں۔ جس وقت یہ نہیں تھا، اطلاعات بڑی دیر سے پہنچتی تھیں، اس وقت کے مسلمان کس طرح چلتے تھے۔ اسلام تو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، جب ان کے لیے مشکلات کوئی نہیں تو آج ہمارے لیے کسی قسم کی مشکلات کی کیا ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب چاند دیکھنے کے حوالے سے ضروری نہیں ہے
کہ ہر مسلمان کو نظر آئے؟ اگر ایک عادل مسلمان بھی گواہی دے دیتا ہے، ایک عادل مسلمان، تو اس کی گواہی کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، سب نے کوشش کی چاند نظر آ جائے، لیکن فرماتے ہیں فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جی انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری فرما دیا، ٹھیک ہے بھائی، ہم کل سے روزہ رکھیں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی، پینڈو آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آپ کو بتایا اللہ کے نبی جی میں چاند دیکھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، اس نے کہا جی بالکل۔ ارشاد فرمایا اتشہد ان محمدن رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، عرض کیا جی بالکل۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کل سب لوگ روزہ رکھیں۔ کتنا خوبصورت اور آسان دین ہے ہمارا۔ ایک وہ آدمی جو صرف کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کی گواہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم جاری فرما دیا۔ اور یاد رکھیے ہر علاقے کی اپنی رویت ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو وحدت امت کا درس دیتے ہیں۔ بھئی جہاں ہو سکتی ہے وحدت وہاں تو ٹھیک ہے، جہاں ممکن ہی نہیں وہاں کیسے ٹھیک ہے؟ اس بار بھی آپ نے دیکھا سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے نظر آیا ہے اور ہمارے یہاں ایک دن بعد میں۔ اس بار تو بہت سارے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کئی گواہیاں موجود ہیں چاند دیکھنے کی، اور پہلے دن کا چاند ہے۔ کبھی کبھار آگا پیچھا ہو ہی جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی مطلع برآلود ہے، کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین عالیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بعض اوقات جدید دور کی ترقیاں بھی جواب دے جاتی ہیں، چاند نظر ہی نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک پورا ہوتا ہے، بھئی اگر چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے بھی، مطلع برآلود ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، چاند چھپ گیا ہے، نظر ہی نہیں آیا، تو فرمایا شعبان کی گنتی 30 دن کی پوری کر لو۔ اس لیے میرے عزیزو ان بنیادی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ خود بلا وجہ کی تفریقات میں اور نہ امت کو تفریقات میں ڈالنا چاہیے، نہ خود پڑھنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ ایک آدھ مسئلے کا بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے، کوئی ایک حدیث کا پتہ ہوتا ہے، تو بس اسی کی بنیاد پر وہ جناب یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے بڑے فقیہ بن گئے ہیں۔ اب ان کو باقی دلائل کا کچھ نہیں پتہ، ان کو بس یہ پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، اس طرح سے ہے۔ بہت سارے تو ایسے جن کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں بیچاروں کے پاس ہوتی۔ اس لیے چاند کے متعلق یہ بنیادی باتیں مد نظر رکھیں، کبھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے متعلق مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری اہمیت کے حامل چیز اور مسئلہ وہ ہے روزے کے لیے نیت کا۔ نیت کیسے کی جائے، یہ بڑا اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر ہوگا۔ نیت خالص ہے، نیت اللہ کی رضا کی ہے، اجر مل جائے گا۔ نیت میں خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو پھر عمل ضائع ہو جائے گا۔
ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ تو نیت جو ہے یاد رکھیے فقہ کی تمام کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اصول فقہ کی اور دیگر بھی، اسی طرح سے اہل علم کی کتب کے اندر بھی باتیں موجود ہیں۔ آپ اس کے متعلق احناف تک کی کتابوں کو اٹھا لیں، ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ النیت فعل القلب، نیت جو ہے دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ عام فہم بات بھی ہے، دیکھیں ایک چیز ہے کتابوں کے اندر، ایک چیز ہے عام فہم، اس سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، میں جتنے مرضی بڑے بڑے عزائم اور ارادے آپ کے سامنے رکھوں، آپ یہی سمجھیں گے یہ تو اس کی زبان کی باتیں ہیں۔ دل کی بات کا کس کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ ہاں بعد میں عمل بتا دیتا ہے اس بندے کے ارادے کیا تھے۔ وہ ارادے کہاں پر ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، کس کی صورت کیسی ہے، کس کا جسم کیسا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کے دل کو، اور اللہ دیکھتا ہے بندے کے عمل کو، عمل کیسا ہے۔ اس لیے نیت دل کے اندر اور وہ خالص ہونی چاہیے، زبان سے نہیں۔ زبان سے نیت کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے حج اور عمرے کے۔ اس کے بھی الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ حج کے لیے جا رہے ہیں تو کتنے پیارے الفاظ، مختصر اور جامع، لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، بس یہ ہیں الفاظ۔ اور یہاں پر نماز کے لیے نیت الگ سے ہے، اور اس کے لیے عجیب عجیب قسم کی ترتیب ہے اور الفاظ ہیں۔ بھئی پھر نیت تو ہر عمل کے لیے ہے، نیت تو ہر عمل کے لیے ہے۔ ایک علمی لطیفہ سا ایک امام ہے، نام اس وقت مستحضر نہیں ہے، شافعی جو ہے نا، شافعی، ان کے ہاں ہر عمل کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک امام ہے، وہ شافعی تھے، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی شافعی تھے، کہتے ہیں بچپن میں جس وقت میرے والد صاحب کا مجھے مارنے کا ارادہ ہوتا نا، تو وہ نیت کرنا شروع کر دیتے کہ میں اپنے بیٹے کو فلاں چیز کے ساتھ پٹائی کرنے لگا ہوں اس کی۔ کہتے میں نے سننا، میں نے بھاگ جانا، جتنی دیر میں ان کی نیت پوری ہونی اتنی دیر میں نے غائب ہو جانا۔ تو نیت جو ہے نا وہ زبان سے کرنے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے، نماز ہے تو اس کے لیے نیت الگ سے، روزہ ہے اب دیکھ لیجئے نا، روزہ اس کے لیے نیت کیا ہو رہی ہے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں رمضان کے مہینے کے آنے والے کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ اور روزہ رکھ کب کا رہا ہے؟ آج کا، روزہ آج رکھنا ہے اور نیت کل کی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ غلطی سے پاک ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی بشری تقاضے کے مطابق بھول چوک ہو بھی جائے نا تو اللہ رہنمائی فرما دیتا ہے، باقی ہر ایک خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اپنی مرضی کرنے والوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، وہ پرنٹ بھی ہو رہی ہے، چھپ رہی ہے، کوئی اس کا حوالہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، من گھڑت بات۔ یہ اس طرح کی نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ جب آپ رات کو سونے لگے، آپ کا عزم ہے، آپ کا ارادہ ہے، نیت ہے دل میں کہ صبح انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ، فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے فرض روزے کی، فجر سے پہلے پہلے نیت نہ کی، آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے۔ آپ اٹھے، بر وقت اٹھ کھڑے ہوئے، سحری سے قبل اٹھ گئے آپ،
اور آپ نے اس کے لیے سحری کی، آپ نے روزے کی نیت کر لی، اب آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اس کے لیے سمپل اور سادہ سی بات ملحوظ خاطر رکھیں، زبان سے کسی بھی عمل کی، نماز کے لیے، دیگر اعمال کے لیے، روزے کے لیے، کوئی زبان سے نیت کے الفاظ بولنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، نیت خالص ہو، اور روزے کے لیے خاص طور پر فجر سے قبل فجر سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ روزہ ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔